اپنی رحمت کا پڑوس عطا فرمائے۔ جتنے لوگ آج ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے اس سالانہ پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ سب کی شرکت کو، سب کی دعا کو مرحوم کے حق میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم راجہ کامران صاحب کا شکریہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی ہے، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 27ویں پارے سے سورہ حدید پارے سے سورہ ہے الحدید، اس کی آیت نمبر ہے 16، وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے کچھ مضامین آج کی مجلس کی مناسبت سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو شروع کروں، آپ سارے احباب جتنے بیٹھے ہیں مجھ سے تھوڑے دور ہیں، آپ گزارش ہے آپ آگے تشریف لے آئیں، نزدیک آ جائیں۔ شاباش، اٹھیں، نزدیک آ جائیں، بہت شکریہ۔ بختیار صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اب جو پیچھے احباب آئیں گے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی آسانی سے بن گئی ہے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر تلاوت کردہ آیت کریمہ کے کچھ مضامین آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی دوبارہ تلاوت کرتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں۔ آپ سارے بھی جتنے بیٹھے ہیں اپنی زبانوں کو حرکت دے کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ میں پڑھاتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولیں سارے احباب۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں اور اس کے آگے بھی جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن حکیم ہے۔ معزز حاضرین، آج جو آیت کریمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس ایک آیت کریمہ نے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی تقدیر بدلی ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے۔ آیت تو ویسے کوئی بھی عام نہیں ہوتی، ہر ایک آیت ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی، لاکھوں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ذکر و فکر کی لذتیں ملی، اور لاکھوں فرزندان توحید کو وصال حق ملا۔ یہ ساری تاثیر اس ایک آیت کریمہ کی میں بتا رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ کب اتری، کیوں اتری، کس مقصد کے لیے اتری، اس پر حضرت امام اعمش وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تو کچھ معاشی سہولتیں زیادہ میسر آئیں، کیونکہ مکہ المکرمہ میں حالات معاشی طور پر سخت تھے۔ تو جو ہی مدینہ پاک میں گئے تو کاروبار
پنپنا شروع ہو گیا اور معاشی سہولتیں میسر آئیں تو بعد احباب کے عمل کی جد و جہد میں سستی آ گئی. ان کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اپنے محبوب کے سینے اقدس کی زینت بنائی. اس آیت کریمہ میں ایک خاص لفظ ہے جو جذباتی کیفیت سے معمور ہے اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو ایک خاص قسم کی کیفیت سے یہ لفظ باہر نکال رہا ہے. یہ لفظ ہے پہلا لفظ. اللہ کتنی محبت سے فرما رہا ہے الم یعنی، کیا ابھی وہ وقت کوئی نہیں آیا؟ کب وہ موسم آئے گا؟ کب وہ وقت قریب آئے گا؟ وہ کب وقت آئے گا کہ جب تم اس کیفیت سے باہر نکلو گے؟ اس لفظ کی جو جذباتی کیفیت ہے، یہ بندے مومن کو جس کیفیت سے باہر نکالنا چاہتی ہے اس کیفیت کا نام ہے تاخیر اور تعویق. بولیں ذرا سارے احباب، کون سی کیفیت ہے؟ تاخیر اور تعویق. اردو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا آپ. بولیں ذرا کون سی کیفیت ہے؟ تاخیر اور تعویق. تاخیر اور تعویق. اس کا معنی ہے سستی، کاہلی، غفلت. تاخیر اور تعویق کا یہ معنی ہے کام کاج کرنے کو دل نہ کرنا، نہ عبادت کرنے کو دل کرے، نہ کوئی دنیا کا کام کرنے کو دل کرے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے. اس کیفیت سے یہ آیت کریمہ نکالنا چاہ رہی ہے. سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر، تعویق. اور یہ یاد رکھیں، مجھے آج خوشی ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ نوجوان بیٹھے. یہ بات ہی نوجوانوں کی، انہی سے ریلیٹڈ. یہ جو ہتھیار ہے، یہ جو کیفیت ہے نا، سستی، کاہلی، غفلت، یہ در حقیقت ہتھیار ہے شیطان کا، اور یہ مہلک ہتھیار ہے، جان لیوا. اور یہ ہتھیار وہ ہر وقت استعمال نہیں کرتا رہتا. اس کے استعمال کرنے کا ایک خاص وقت ہے. جیسے ہماری پاک آرمی ہے، اس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں. 23 مارچ کو وہ دکھاتے ہیں قوم کو کہ ہم نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور سب ہتھیاروں میں ایک خاص ہتھیار بھی ہے جس وجہ سے بڑی بڑی عالمی طاقتیں جھجکتی ہیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے. اس کا کیا نام ہے؟ ایٹم بم. تو وہ ہر وقت تو استعمال نہیں ہوتا، وہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور آخری دفعہ استعمال ہوگا. اس کے بعد نہ بانس نہ بانسری. میں اصل میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہتھیار ہے سستی، کاہلی، غفلت، یہ شیطان کا مہلک ہتھیار ہے اور ہر وقت استعمال نہیں کرتا، یہ کبھی کبھی استعمال کرتا ہے. اور کس پر استعمال کرتا ہے؟ یہ اس پر استعمال کرتا ہے جو بندہ یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے بدل جانا ہے. کسی مجلس میں بیٹھے، جمعے کا خطاب سنا، کسی ختم کل کی چیلم کی سالانہ برسی میں بیٹھے، قرآن پاک کی کوئی آیت سنی، کوئی نعت کا جملہ سنا، کسی نصیحت کرنے والے کا نصیحت آموز خطاب سنا. بعد میں بندے نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ بہت ہو گئی اب غفلت، اب میں نے بدل جانا ہے. جو ہی بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بدل جاؤں گا، ساتھ ہی شیطان کہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی میرے پاس کوئی ایک ہتھیار ہے،
وہ پھر اس کا استعمال کرتا ہے. وہ ہتھیار یہ ہے سستی، کاہلی اور غفلت، اور اس کا استعمال وہ یہاں سے کرتا ہے کہ وہ ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، 20 سال تو بھی آپ کی عمر ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، 40-50 سال کے بعد میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، میں تسبیح بھی پکڑ لوں گا، ٹوپی بھی پہن لوں گا اور نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. وہ یہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے. یا وہ یہ بات ڈالے گا کہ ابھی 4-5 سال نوکری کے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ میں، ابھی بڑے معاملات ہیں، ابھی تو بچوں کے مکان ہی کو نہیں بنائے، تو لہذا جو بھی آتا ہے اور جس طریقے سے بھی مال آ رہا ہے اس کو ذرا اکٹھا کر لو، مکان بننے کی دیر ہے، میں پھر بدل جاؤں گا. یا وہ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ 5 بچے ہیں، ابھی ایک کی شادی ہوئی ہے، 4 کی شادیاں باقی ہیں، شادیوں میں پیسہ لگتا ہے، تو جائز ناجائز جو بھی جس طریقے سے بھی آ رہا ہے ذرا اکٹھا کر لیں. جو ہی شادیاں ہوئی تو اس کے بعد مسجد اور میں نہیں ہونا ہے، تیسرا کام تو کوئی بھی نہیں ہے. یا ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ بچے کا یونان کا کیس دیا ہوا ہے، امریکہ کا کیس دیا ہوا ہے، پیسے بہت سارے لگیں گے، اسٹیٹمنٹ بنوانی ہے، بینک بیلنس شو کرنا ہے، اس میں پیسے چاہیے، بچوں کی یونیورسٹی کی فیس ہے اس کی. ابھی جس طرح سے بھی آ رہا ہے آنے دیں، بچہ جو ہی سیٹل ہوگا تو پہلا عمرہ کر کے میں طائب ہو جاؤں گا، اس کے بعد مسجد اور میں تسبیح، ٹوپی، داڑھی، اور میں نے کیا کرنا ہے پھر. یہ ساری چیزیں شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور ڈال کے اس کو محنت کرنے سے بھی پیچھے لے جاتا ہے اور اس کو عبادت کرنے سے بھی پیچھے لے جاتا ہے. یہ ہے شیطان کا مہلک ہتھیار، وہ جو استعمال کر کے بڑے بڑے لوگوں کو سستی، کاہلی اور غفلت کی دلدل میں دنسا دیتا ہے. اور اس کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، یہ ایسی انسانی خامی ہے کہ بسا اوقات انسان کو مقام انسانیت سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو خنزیر کھانے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے، اور انسان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے اگر یہ نمازی کے اندر بھی پائی جائے تو اللہ نے اس کیفیت اور نمازی کا نام لے کے مذمت کی ہے. قرآن حکیم کا آخری پارہ پڑھیں آپ، 107 نمبر سورہ ہے، سورۃ الماعون. اس کے اندر اس کیفیت کی، یعنی سستی، کاہلی، غفلت، جس کو میں نے تعبیر کیا ہے 2 لفظوں کے ساتھ، تاخیر اور تعویق، اس سورہ کے اندر اس کا نام لے کے مذمت کی ہے. اور کس نے کی ہے؟ بولے اللہ نے کی ہے. ارشاد فرمایا فویل للمصلین، تباہ ہو جائے نمازیں پڑھنے والے، برباد ہو جائے نمازی. یہ نہیں فرمایا بے نمازی، بے نمازیوں کا تو جو انجام ہوگا سو ہوگا. یہاں پر تو نمازیوں کی بات کیجئے کہ تباہ ہو جائے نمازی، برباد ہو جائے نمازی. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں. تو یہ کیفیت اگر نمازی کے اندر پائی جا رہی ہے تو نمازی اور اس کی کیفیت کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے. سستی، کاہلی، غفلت. اس مناسبت سے دیکھ لیں آپ، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، اذان ہو گئی تو ذہن میں آ کے چلے پڑھ لیتا ہوں، میں ابھی گھنٹہ گزرا، ابھی بڑا ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں. یہ بات کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ نماز ظہر کا ٹائم ہی جاتا رہتا ہے، اور پھر کیا پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں تے کہ ویلے دیاں ٹکراں. تو اس طرح پھر نماز بھی جاتی رہتی ہے. اسی طرح آپ ارکان خمسہ میں سے روزے لے لیں، امی جان اٹھاتی ہیں بر وقت
مگر ابھی بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، یہ کرتے کرتے ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، تو پھر جب محلے کی مسجد کے قاری صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں ادھر ہماری سحری ہو رہی ہوتی. یہ کاہلی، غفلت، سستی ہے. اعلیٰ حاضر قیاس عبادت ہو یا دنیا کے کام ہو، جہاں کہیں بھی سستی پائی جاتی ہے، اس کیفیت کا نام لے کے مالک کیا کر رہا ہے؟ مذمت کر رہا ہے. اس کو مزید آپ سمجھنا چاہیں، ایک طویل حدیث ہے جس میں 3 صحابہ اکرام کا قصہ ہے. ایک حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت مرارہ بن ربیہ اور ایک بلال بن امیہ واقفی. ان 3 صحابہ اکرام کا قصہ ہے. تاخیر اور تعویق کی بہترین تعویل ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے. اور ٹائٹل تو کعب بن مالک کا اور باقیوں کی بھی بات ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے بارڈر پہ، لہذا فوج میں فوجیوں کے لیے نوجوان اپنے اپنے نام لکھوائیں تاکہ نام لکھوانے کے بعد ان کی ٹریننگ سیشن شروع ہو اور اس کے بعد ہم نکل جائیں جنگ کے لیے. تو صحابہ اکرام نے اعلان کیا اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں خود اس نشست میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اٹھ کے حضور کو لوگ نام لکھوا رہے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کل لکھوا لوں گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا میں کل لکھوا لوں گا. کل آئی تو لوگ نام لکھوا رہے تھے، انہوں نے کہا ابھی رش ہے تھوڑا سا تو میں کل لکھوا لوں گا، ابھی بہت ٹائم ہے. کرتے کرتے دن گزر گئے اور جن لوگوں نے نام لکھوائے تھے ان کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تیر اندازی بھی جانتا ہوں، تلوار چلانا بھی جانتا ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، ٹریننگ سیشن میں نہ بھی شریک ہوا تو میں اس کے بعد جا کے نام لکھوا لوں گا. یہ سیشن بھی ختم ہو گیا. دن وہ آ گیا جس دن صحابہ کرام حضور اسلام کی معیت میں مدینہ پاک سے یہ لشکر نکل رہا تھا، اور یہ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اے کعب کوئی بات نہیں، اگر یہ لشکر جا رہا ہے ابھی بڑا فاصلہ انہوں نے طے کرنا ہے، میرے پاس جو سواری ہے وہ تیز رفتار ہے، اس کو استعمال کر کے میں فلاں جگہ پہ جا کے ان کے ساتھ مل سکتا ہوں، تو کل نکل پڑوں گا. وہ کل بھی گزر گئی، اگلی کل بھی گزر گئی. کرتے کرتے ایک دن حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کعب اب تو تیز سے تیز رفتار سواری بھی استعمال کر، تو اس لشکر کے ساتھ مل نہیں سکتا، تیر کمان سے نکل چکا ہے. بس کیا ہوا، وہ صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں چلے گئے، یہ حضرت کعب بن مالک اس صحبت سے محروم رہ گئے. اس کے بعد یہ قافلہ چلا گیا. جب جنگ ختم ہوئی اور حضور الصلوۃ والسلام نے واپسی کا رخ کیا تو سورہ توبہ کی آیات کا نزول حضور اسلام کے سینے اقدس پر شروع ہو گیا. اور یہ سورہ توبہ کوئی عام کیفیت میں نہیں آئی، عام کیفیت میں جیسے باقی صورتیں آتی تھی، یہ اتنی جذباتی کیفیت میں آئی ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف بھی کوئی نہیں. جیسے دیکھیں نا، آپ کا کسی بندے نے قرض دینا ہو اور اس نے وعدہ کیا ہو 6 ماہ بعد واپس کر دوں گا، اور 6 ماہ گزر جائے، اس کے بعد وہ بندہ اپنا نمبر ہی آف کر دے، آپ فون کرتے ہیں سال گزر جائے، غصہ تو آپ کو آئے گا نا کہ بندے نے یہ کام اچھا نہیں کیا. پھر کبھی سال 1.5 سال بعد کسی ولیمے پہ، کسی ختم، جنازے، کل، سالانہ برسی پہ کہیں آمنا سامنا ہو جائے اور وہ بندہ آپ کو بڑے ادب سے السلام علیکم کہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں سلام کیا ہوتا ہے، بغیر سلام دعا کے آپ چڑھائی کر دیں گے.
بلا تشبیہ و بلا مثال اس سورہ مبارکہ کی وہاں سے آنے کی بھی یہی کیفیت ہے. بسم اللہ بھی کوئی نہیں آئی آغاز میں, اور یہ آدھی سورہ 10ویں پارے میں ہے اور آدھی سورہ یہ 11ویں پارے میں ہے, اور 11ویں پارے کا نام ہے یعتذرون. اسی سے لفظ نکلا ہے معذرت, یعتذرون سے نکلا ہے معذرت. فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے میرے حبیب آپ واپس جا رہے ہیں مدینہ پاک, اب وہ لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں آئیں گے جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, اور میرے نام کی قسمیں کھائیں گے, اللہ کی قسم, واللہ باللہ تاللہ للہ, خدا کی قسم, قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا مالک کیا پھر میں ان کو معاف کر دوں گا؟ فرمایا محبوب یہی تو بتانا ہے, معاف کرنا تو بڑی دور کی بات, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, آپ نے ان کی طرف تکنا بھی نہیں, نظر التفات بھی نہیں کرنی, توجہ بھی نہیں کرنی آپ نے ان کی طرف. یہ اللہ فرما رہا ہے. یہ حکم نازل ہو گیا اور حضور علیہ السلام جب مکہ پاک میں مدینہ پاک میں تشریف لائے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا. سب سے پہلے تو منافقین کا ٹولہ آیا, اور منافق کی علامت ہے چاپلوسی, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹیسی کرنا. یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے, چاپلوسی کرنا, ٹیسی کرنا, ضرورت سے زیادہ ہنس ہنس کے اگلے کے ساتھ باتیں کرنا, ضرورت سے زیادہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ آ گئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو اگنور کر دیا, کوئی بات چیت نہیں کی, بس ٹھیک ہے جاؤ. آخر پہ یہ 3 لوگ بھی آ گئے, حضرت کعب, حضرت بلال بن امیہ اور ایک اور صحابی مرارہ بن ربیہ, یہ 3 بھی آ گئے. آ کے انہوں نے کیا عرض کیا, انہوں نے کوئی عذر بہانہ نہیں, صاف گوئی کے ساتھ عرض کیا کہ حضور ہمیں کوئی عذر درپیش نہیں تھا, کہ آپ کی صحبت سے ہم محروم رہ گئے, کوئی عذر نہیں تھا. بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی عرض کیا کہ حضور سواریاں بھی تگڑی تھی, معاشی صورتحال بھی جتنی اس سال مضبوط تھی پہلے کبھی نہیں تھی, صحت مند بھی تھے. باقیوں کے ساتھ تو حضور نے بات ہی نہیں کی. ان کو پوچھ لیا آپ نے تو پھر کیا ہوا, تم شریک کیوں نہیں ہوئے, تم گئے کیوں نہیں؟ یہ جملہ حضور نے کسی کے ساتھ نہیں بولا, ان کے ساتھ بولا. اصل میں پیارے بھی تھے نا یہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وجہ کیا بنی؟ انہوں نے جو بات عرض کی وہ یہی تھی جو میری گفتگو کا عنوان ہے. انہوں نے عرض کیا حضور بس یہی سمجھ لیں, ہمیں سستی مار گئی, ہمیں کاہلی مار گئی, یہ تاخیر اور تاویق یہ لے ڈوبی. یہ انہوں نے عرض کیا. اب جو حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا بات کیوں تم نے سچ بولی ہے, مگر نہ مجھے تو اللہ نے دیکھنے سے بھی منع کیا ہوا تھا. اب میں تم تینوں کا معاملہ اسی کے سپرد کرتا ہوں, اللہ کے سپرد دیجیے, وہی تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ بات کر کے آقا علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی, فرمایا ان کا حقہ پانی بند, سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہے, کوئی شخص ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے, لین دین نہ کرے, معاملات نہ کرے, نہ بازاروں میں, نہ برادری میں, نہ فیملی میں, نہ مسجد نبوی میں, نہ حرم میں. ان کے ساتھ معاملات لین دین بند, سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہے. ان کے گھروں میں بھی پیغام پہنچا دیا, ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں. یہ حضور السلام نے اعلان کر دیا, فرمایا آپ اٹھ کے چلے جاؤ. چلے گئے. اب یہ بات تو میں سنا رہا ہوں اور سنانا بڑی آسان ہے, آپ سن رہے ہیں, سننا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کبھی اس کیفیت میں ڈوب کے دیکھیں کہ جن کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہوا ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی.
लोगों ने बोल चाल खत्म कर दी, बोलना चालना खत्म, उठना बैठना खत्म, मामलात खत्म, लेन देन खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। घर में जाते घर वाले मुंह नहीं लगाते, मस्जिद में आते सहाबा इकराम बात नहीं करते, हुजूर इस्लाम के साथ मुलाकात नहीं होती, बाजारों में जाते हैं मामलात लेन देन कोई नहीं। सबको पता है कि सोशल बाइकाट का ऐलान हो चुका है। इस कैफियत में 40 दिन गुजर गए। जब 40 दिन गुजरे तो 40 दिनों बाद इनका शिकंजा और टाइट हुआ। हुजूर इस्लाम के आपने इनके घरों में पैगाम भेजा कि इनकी बीवियां अपने अपने मेके चली जाए, बच्चों को लो, इन तीनों को अकेला छोड़ो और अपने अपने मेके चली जाओ। वो मेके चली गई। अब घर भी खाली हो गया। वो कुछ 2-4 लुकमे मिलते थे वो मिलने भी खत्म हो गए। अब और मामला सख्त हो गए और दिन गुजरे तो मुल्क था गस्सान, वहां के बादशाह का एक खत एक जिम्मेदार बंदे के हाथ से आया हजरत काब बिन मालिक को, क्योंकि वो इनका दोस्त था। उसने खत में लिखा कि काब, सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया तुम्हारा हुक्का पानी बंद। तो हमें छोड़ के इस्लाम की तरफ जाने की पता चल गया तुम्हें? अब भी टाइम है, आ जाओ वापस, छोड़ दो इस्लाम को, छोड़ दो अपने नबी की गुलामी को। मैं जब ये खत पढ़ा उस रोज फिर बड़े सख्त रोए और जुबान हाथ से कहते हैं मालिक, अब तो लोगों ने मेरा ईमान खरीदना भी शुरू कर दिया है, मेरी तौबा कब कबूल होगी? बस ये कैफियत, इसमें शिद्दत आई। रात के वक्त छत पे बैठे थे, सहरी का वक्त हुआ तो किसी टीले से किसी सहाबी की आवाज आई कि काब बिन मालिक, मरारा बिन रबिया और बिलाल बिन उमैया वाकफी, तुम तीनों को मुबारक हो, बरा तुम मिनल्लाह व रसूलिही, अल्लाह ने भी तुम्हें माफ कर दिया है और अल्लाह के रसूल ने भी तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी माफी का ऐलान हो गया। उसके बाद उठ के गए फिर आका की बारगाह में और तौबा की खुशी के अंदर फिर जो मल में आया, बाग, दिरम, दीनार, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में फिर सदका और खैरात करते चले गए। मैं आज पूरी हदीस मुबारका से जो इस्तिंबात और जो बात अक्स करना चाहता हूं ये कि लम्हों की गलती सदियों की सजा। इसके पीछे ये सारा जो वाकया और हदीस मैंने आपको सुनाई है, इसके पीछे गिर जाएगा, इसके पीछे एक ही चीज है, उसका नाम है सुस्ती, काहली और गफलत। अब आप देख लें कि वो चंद दिन ही थे ना, चंद दिन सोचा कि चलो खैर ये नहीं जाते, घर में रेस्ट करते हैं, गर्मी बहुत शिद्दत की है तो जंग पर नहीं गए, मगर वो चंद दिन का आराम था, उसने कई दिन आजमाइश के अंदर मुब्तला कर दिया। अब मैं इससे जो नतीजा निकालना चाहता हूं वो ये, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम गैर मुस्लिम अक़वाम को देखते हैं, गैर मुस्लिम अक़वाम को, वो मुसलसल मेहनत, जिद्दोजहद, काविश और कोशिश के जरिए आज सैयारों पर मरीख, सैयारों पर कमंदे डालने का सोच रहे हैं, मरीख को मुसख्खर करने का सोचा जा रहा है। और ये हमारा हमसाया जिसका हम मजाक उड़ाते थे, 70 साल से हमने यही सुना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोले यही सुना है ना। आपके मुर्दाबाद कहने से वो हो गया मुर्दाबाद? मुल्क की, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिकली मुनासबत से वो पावर बनने जा रहा है। चांद पे उसने सुना है कि उसने कदम जमा लिए, जिसको हम मुर्दाबाद कहते थे। ये नारों से ना तरक्की मिलती है, ना नारों से मदे मुकाबल को शिकस्त मिलती है। और हमारा तो अलमिया है, हर 3 माह बाद इस कौम को एक नारा खड़ के दिया जाता है और पूरी कौम को लगाया जाता है, और यूं कौम महसूस करती है बस नारा मारो तो दुनिया की तरक्की भी मिल जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। ये नारेबाज कौम है,
دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، محنت کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، اور 70 سال بعد آج ہم دوبارہ دیے اور بتی کے زمانے میں چلے گئے اور پکھی کے زمانے میں چلے گئے، وہ جو پکھیاں جوڑتے تھے۔ کس شے نے ہمیں اس تباہی کے گڑھے تک پہنچایا ہے؟ سستی۔ کوئی میرے ساتھ آپ ایگری ہے؟ بولے ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر اور تعویق، اور یہی کیفیت لے کے اگر کوئی بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ آج دیکھیں نا یہ راجہ خاقان صاحب کی ان کی برسی ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہماری برسی کوئی نہیں ہونی؟ آج کی برسی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر، تعویق، نہ نماز پڑھنے کو دل کرے، نہ کوئی نیک کام کرنے کو دل کرے، نہ دنیا میں اپنی جاب ملازمت کی مناسبت سے محنت کرنے کو دل کرے، اسی کیفیت کے ساتھ ہم مر گئے تو اس کیفیت کی تو اللہ اس دنیا میں مسمت کر رہا ہے، قبر کے اندر ہمارا حشر کیا ہوگا اگر یہی کیفیت لے کے ہم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، آپ ایک تصویر کا ایک رخ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہی آپ کے بچے جن کا سکول کا کام، جن کو سکول کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بیگ آ کے رکھا، جہاں پڑا تھا دوسرے دن اسی جگہ سے اٹھایا اور سکول چلے گئے، نہ سکول کا کام، نہ کالج کا کام، امتحان بھی آ گئے، نہ پیپر کی تیاری، نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ سچ بولنا، نہ والدین کی خدمت، نہ گھر کا کام کاج۔ کوئی دکاندار ہے تو 10 بجے تک سویا رہتا ہے، 11 بجے جا کے دکان کھولتا ہے۔ بھائی 11 بجے دکان کھولو گے تو تمہارا رزق پانی کہاں سے چلے گا؟ تم تعویذ ڈھونڈتے ہو، کوئی پیر صاحب تعویذ دے تو برکت آ جائے، برکت والے کام تم نے کیے کوئی نہیں، برکت والی عادات تم نے اپنائی کوئی نہیں، ملازمت ہے تو اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی سکول ٹیچر ہے سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہیں گے، کتاب نہیں کھولنی، بچوں کو سمجھانا نہیں ہے، یعنی ہر طرف آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے۔ مگر یہی بچے جب آپ ان کو کوئی زمین کا ایک ٹکڑا بھیج کے باہر بھیجتے ہیں، دوسرے مہینے ہی ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤنڈ، ڈالر، یورو، پھر کوٹھیاں بنتی ہیں، کاریں خریدتے ہیں آپ، تو کبھی ان سے بھی پوچھتے، کوئی ادھر بیٹھا ہے تو بے شک اس سے پوچھ لیں، ان سے بھی پوچھیں کہ یہ ادھر تو آپ کام ہی نہیں کرتے تھے، ادھر ہر مہینے ایمانداری سے ڈالر بھیج رہے ہیں، تو وہ یہی جواب دے گا، وہ کہے گا کہ پاکستان کوئی نہیں ہے، اتنا کرنا ہے تو کھانا ہے۔ کوئی بندہ ادھر کا بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ذرا ہاں کر دے کہ ایسا ہی ہے، بولے ایسا ہی ہے، ان کا قانون ہی ایسا ہے۔ وہاں 60 سال سے پہلے کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر اور تاریخ، کھانا کمانا ہے تو کھانا، کوئی بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب یہی نوجوان تھے جو پاکستان میں تھے تو نہ ان کا عبادت کرنے کو دل کرتا تھا، نہ ان کا کوئی کام کاج کرنے کو دل کرتا تھا۔ یہی نوجوان جب وہاں گئے، اب یہ محنت کر رہے ہیں، 14 16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سست اس پاکستان ملک کا قانون ہے، اس ملک کا نظام ہے، جس نے 24 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ یوتھ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ نہ ان کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ ان کا کسی اور کام کاج کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سسٹم ہمارا سلو ہے، سسٹم ہمارا سست ہے، سسٹم ہمارا یہ کاہل ہے، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو 70% ہماری ناکامی کا کریڈٹ اس نظام کو جاتا ہے اور 30% کریڈٹ سستی، کاہلی، غفلت کا کریڈٹ فردن ایک بندے کو جاتا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم ہی سست ہے، جس کو ہم پال رہے ہیں ہر 5 سال بعد اپنی توانائیاں دے کے۔ اللہ کرے وہ وقت آئے جب اس قوم کا شعور جاگے اور ان کے دھکے کے ساتھ یہ نظام سمندر بٹ ہو جائے اور وہ
معیشت اور سنگت میں 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا. تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آپ دنیا کی مناسبت سے بھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک سستی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی قبر اور آخرت اور اپنے مذہب کی مناسبت سے بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک سستی کی چادر اتار کے پھینک نہیں دیں گے. پاکستانی قوم اس کیفیت سے باہر نکلے. علم یعنی للذین آمنو، اس لفظ کی جذباتی کیفیت سے بندے مومن کو اس کیفیت سے باہر نکالا جا رہا ہے جس کا نام ہے تاخیر، تعویق، سستی، کاہلی اور غفلت. آج محترم المقام مرحوم و مغفور راجہ شاہ خاقان نمبردار، ان کا آج ان کی سالانہ برسی ہے. یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں چلا گیا ہوں، میرا بھی جنازہ ہوا، کل ہو گئے، ختم ہو گئے، سالانہ برسی ہے، تو رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں، تم نے بھی آنا، مگر اس کیفیت کے ساتھ قبر میں نہ آنا جس کیفیت کی اللہ پاک اس دنیا میں مذمت کر رہا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہ ہو جائیں وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں. یعنی اگر جیتے جی اللہ اس کیفیت کی مذمت کر رہا ہے تو کوئی اسی کیفیت میں اللہ کے پاس قبر میں چلا گیا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آئیں آج کی اس نشست میں ان لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ شعور کی نعمت عطا کرے کہ بندہ اس کیفیت سے باہر نکلے جس کا نام ہے سستی اور کاہلی. جب اس کیفیت سے باہر نکلیں گے پھر نہ نمازیں قضا ہوں گی، نہ نیکی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ بھی اگنور نہیں ہوگا، اور آپ دنیا کی مناسبت سے بھی ترقی کریں گے اور اللہ کے قرب کی مناسبت سے بھی آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. میں نے کوشش کی ہے آج کے اس ختم سالانہ ختم کے اندر کہ میں اپنے آڈینس کا وقت ضائع نہ کروں، ان کو کوئی دے کے بھیجوں، قرآن کی روشنی سے کچھ سیکھ کے جائیں. یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے کہیں کہ تقریر تے بڑی چنگی سے لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی کہ علامہ صاحب نے کہا کیا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا، کیونکہ میرا یہ ایک نظریہ ہے، جس دن پاکستان کے علماء، واعظین، مبلغین یہ سمجھ گئے کہ یہ آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پیسے اور سبحان اللہ کی خاطر خطاب نہیں کرنا، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، جس دن یہ سمجھ گئے اس دن سے پاکستانی قوم کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. میری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اگر اللہ نے قبول کر لیے تو اس کا اجر و ثواب راجہ شاہ خاقان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے. میں باری دیگر ان کے جملہ بھائی، ان کے بیٹے، ان کی فیملی، ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی ہے، بالخصوص راجہ علی آریان خاقان صاحب اور راجہ عبداللہ خاقان صاحب، راجہ عطا اللہ خاقان صاحب، ان کا شکریہ بھی ہے جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بخشش فرما کے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والسلام.